بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 144 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک شبے کا ازالہ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وحسن دخول الحمزۃ وام علیہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وحسن دخول الحمزۃ وام علیہ لتقریر معنی الاستواء وتاکیدہ فإنہما جردتا عن معنی الاستفہام لمجرد الاستواء كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. والإنذار التخويف أريد به التخويف من عذاب الله وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في القلب وأشد تأثيرا في النفس من حيث إن دفع الضرر أهم من جلب النفع، فإذا لم ينفع فيهم كانت البشارة بعدم النفع أولى۔ اور حمزہ اور ام کا دخول استواء کے معنی کی پختگی اور اس کی تاکید کی خاطر وہ موضوع ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کلمے استفہام کے معنی سے خالی کر کے محض استواء کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ جس طرح عرب کے قول اللہم اغفر لنا ایتھا العصابہ میں حرف ندا کو طلب اقبال کے معنی سے خالی کر کے محض تخصیص کے لیے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور انذار مطلقاً ڈرانے کا نام ہے۔ آیت میں عذاب خداوندی سے ڈرانا مراد ہے۔ وہ بشارت کو چھوڑ کر انذار پر اس لیے اکتفا کیا کہ انذار دل میں زیادہ جاگوزی اور مؤثر ہے، کیونکہ دفع تکلیف جلب منفعت کے مقابلے میں اہم ہے، اور انذار میں تکلیف کا دفعیہ ہی مقصود ہوتا ہے۔ پس جب ان کے حق میں انذار کارآمد نہیں تو بشارت کا کارآمد نہ ہونا یہ بدرجہ اولا وہ ثابت ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ وحسن دخول الحمزۃ سے قاضی صاحب دوسری اور تیسری خرابی کا جواب دے رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معترض کی ذکر کردہ دو خرابیوں اس وقت لازم آتی جبکہ حمزہ اور ام اپنے اصلی معنی پر ہوتے، لیکن آیت میں اپنے اصلی معنی پر نہیں ہے بلکہ دوسرے معنی میں استعمال کیے گئے ہیں، اور اس معنی غیر اصلی کے اعتبار سے کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ اب سمجھیے کہ ان کو کس طرح معنی غیر اصلی میں استعمال کیا گیا۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ حمزہ اور ام اصل میں ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعین کے سوال کے لیے وضع کیے گئے ہیں جو دونوں مستفہم کے علم میں برابر ہیں۔ تو گویا ان کے اصل معنی کے دو جز ہیں، اول تو طلب تعین ہے اور دوسرا استواء ہے، اور طلب تعین تعبیر ہے استفہام عن احد سے، پھر استفہام عن احد کے معنی سے خالی کر کے استواء کے معنی کے لیے آیت میں حمزہ اور ام کو تجریداً وہ استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ حرف ندا اصل معنی کے اعتبار سے طلب اقبال منادہ کے لیے آتا ہے، مگر اللہم اغفر لنا ایتھا العصابہ میں ایتھا سے پہلے جو یا حرف ندا مقدر ہے، جیسے یا ایتھا یا ایہا پڑھتے ہیں، تو اس کو حرف تخصیص کے معنی کے لیے استعمال کیا گیا، اور قرینہ یہ ہے کہ العصابہ اس مقولہ میں منادہ نہیں ہے، کیونکہ قائل کا مقصود یہ نہیں ہے کہ عصابہ کو اپنی طرف متوجہ کرے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ عصابہ کے لیے خاص طور سے مغفرت کی دعا کرے۔ پس تخصیص کے اعتبار سے یہ عبارت نکلے گی کہ اللہم اغفر لنا نخص لفظنا بالعصابہ، یعنی اے خدا ہم کو بخش دے، اور ہماری مراد ضمیر جمع متکلم سے خاص طور پر عصابہ یعنی جماعت ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا
کہ آیت میں حمزہ اور ام استفہام عن احد کے معنی سے خالی کر لیے گئے ہیں، تو دوسری خرابی یعنی صدارت استفہام لازم نہیں آئے گی، کیونکہ حرف استفہام صدارت کا تقاضا معنی استفہام پر باقی رہتے ہوئے کرتا ہے، اور جب صرف استوا کے معنی ملحوظ رہے تو تیسری خرابی بھی یعنی سواءن کے اسناد کے متعلق لازم نہیں آئے گی، کیونکہ استوا کے معنی یہ ہے کہ دو چیزیں برابری کے ساتھ موجود ہیں، اور جب دو چیزوں کا وجود ثابت ہوا تو تعدد ثابت ہو گیا، لہذا اب مسند الیہ اور مسند میں بے اعتبار تعدد کے مطابقت ہو گئی، اور جب حمزہ ام استوا کے معنی کے لیے استعمال ہوئے تو سوا کے معنی کی تاکید بھی ہو گئی۔ اچھا، اب اشکال یہ ہوگا کہ آپ کی اس تشریح کے اعتبار سے آیت کا الثابت ثابتن کی قبیلہ سے ہونا لازمات ہے، اور الثابت ثابتن کلام چونکہ یہ لغو ہے کیونکہ اس میں مبتدا خبر میں اتحاد ہے، اور آیت میں یہ خرابی اس طور پہ لازم آتی ہے کہ آیت کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ سواء ان کو خبر مقدم اور انذر تو ہم کو مبتدا مؤخر مانا جائے، پس تقدیری عبارت نکلے گی کہ انذار کا وعدم شیان، لیکن چونکہ آپ نے حمزہ اور ام کو صرف استوا کے لیے مانا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے آیت کے معنی المستویان مستویان کے ہوں گے، اور یہ بعینی یا ثابت ثابتن کی صورت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں مستویان میں فرق ہے۔ پہلے مستویان سے مراد وہ مستویان ہے جو مستویان فی العلم یا مستفہم ہے، اور دوسرے مستویان سے مراد وہ مستویان ہے جو فی عدم النفع ہے، تو لہٰذا یہ دو الگ الگ جہتوں سے ہو گئے، تو مبتدا خبر کے درمیان تغیر ثابت ہو گیا، بس ثابت ثابت ان کی صورت نہ رہی۔ اچھا، اب والانذار التخویف سے مصنف علیہ الرحمٰن دوسری بحث شروع کر رہے ہیں۔ بحث کا پہلا جز لفظ انذار کی تحقیق ہے۔ لفظ انذار کی تحقیق، انذار یہ باب فعال کا مصدر ہے، لغت میں اس کے معنی کسی چیز سے ڈرانا، اور اصطلاح تفسیر کے اندر انذار سے مراد معاصی پر مرتب ہونے والے خدا کے عقاب سے ڈرانا، اور معصیت کے اندر عموم ہے۔ اب شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی صفت میں بشیر و نذیر ذکر کیا گیا، جس طرح انذار و عدم انذار کو عدم نفع میں برابر قرار دیا گیا، اسی طرح تبشیر اور عدم تبشیر کو بھی عدم نفع میں برابر قرار دینا چاہیے تھا، اور یوں کہنا چاہیے تھا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم وبشرہم ام لم تبشرہم، اور اگر اکتفا ہی کرنا تھا تو پھر اس تبشیر کے ذکر پر اکتفا کرتے، انذار کے ہی ذکر پر اکتفا کیوں کیا گیا؟ تو اس اشکال کے دو جواب ہیں۔ اول یہ کہ انذار کے عدیم النفع ہونے سے تبشیر کا بھی عدیم النفع ہونا دلالتاً ثابت ہو گیا، اس لیے انذار کے بعد تبشیر کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی گی۔ اب رہی یہ بات کہ کس طرح انذار کے عدیم النفع ہونے سے تبشیر کا عدیم النفع ہونا ثابت ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ انذار بمقابلہ تبشیر کے دل کے اندر زیادہ اثر انداز اور اوقع فی القلب ہے، کیونکہ انذار سے دفع تکلیف یا دفع اذیت مقصود ہے، اور تبشیر سے جلب منفعت مقصود ہے، اور دفع تکلیف زیادہ اہم ہے بمقابلہ جلب منفعت کے، اور اہم چیزوں کے اندر زیادہ اہم چیزیں جو ہیں وہ دل کے اندر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، بس انذار زیادہ اثر انداز ہے بمقابلہ تبشیر کے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہوگا کہ انذار اور تبشیر دو قسموں پر منقسم ہے، انذار کامل اور انذار ناقص، اور تبشیر کامل اور تبشیر ناقص۔ انذار کامل ان وعیدات کو کہتے ہیں جو کفر پر مرتب ہوں، اور انذار ناقص ان وعیدات کو کہتے ہیں جو اعمال سیئات پر مرتب ہوں، اور تبشیر کامل ان مبشرات کو کہتے ہیں جو ایمان کامل پر مرتب ہوں، اور تبشیر ناقص ان مبشرات کو کہتے ہیں جو مطلق ایمان پر مرتب ہوں۔ آیت کے اندر انذار سے انذار کامل مراد ہیں، اور اس کے جو مستحق صرف کفار ہی ہیں، پس اگر تبشیر کو ذکر کیا جاتا ہے تو انذار کے تقابل کی وجہ سے تبشیر کامل مراد ہے، حالانکہ کفار تبشیر کامل کے مستحق نہیں ہیں،
ہاں ان کو وہ خوشخبریاں سنائی جا سکتی ہیں جو کفر کو چھوڑ دینے کے بعد مطلق ایمان پر مرتب ہوں، اور یہ تبشیر ناقص کا مفہوم ہے، تبشیر کامل کا نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ لتقریر معنی الاستواء و تاکیدہ سے کس چیز کی حکمت اور وجہ بیان کی جا رہی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ والانذار التخویف سے کون سی بحث شروع کی جا رہی ہے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔